خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام مقدس کے اس حصے کے لیے، احبار کی کتاب کے لیے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کتاب کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ اس میں قربانیوں کا ذکر ہے، لیکن عزیزو ہر ایک قربانی جو ہے اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہمارے لیے وہ افضل قربانی ہے جس کی بدولت ہم باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو وہ ہم قربانی بنا دیا، اور قربانی کے حوالے سے آج ہم بہت سی باتیں سیکھیں گے، لیکن عزیزو پیشتر اس کے کہ ہم قربانی کے حوالے سے سیکھیں، میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اس حصے میں احبار کے 6 سے 9 باب میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی طرف سے جو آسمانی آگ ہے، ہیونلی فائر جو ہے، وہ ہیکل میں آتی ہے، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دس از لائک اے ریئر ایونٹ، ایسا ایونٹ ہے جو کہ خداوند کو اس کی ہیکل میں اور اس کی ہیکل کو اس کے لوگوں میں ممتاز کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ اٹ از جسٹ لائک جیسے کیمسٹری میں یا سائنس کے کسی بات میں ایک ایکسپیریمنٹ کلک کر جائے اینڈ ایوری تھنگ فالز ان ٹو پلیس، ایوری تھنگ از رائٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رزلٹ ہے وہ شاندار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی کن باتوں کی بنیاد پر خداوند کی یہ آگ آئی، رزلٹ جو ہے وہ شاندار ہوا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے پڑھا، بارہا پڑھا کہ موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا۔ خروج کے 40ویں باب سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایگزوڈس 40 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا۔ اور لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے کی شام میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہارون بھی اس کام میں انوالو تھا، اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ کس طرح ہارون جو ہے اس نے بہت سے کام کیے، اگرچہ موسیٰ کو حکم تھا لیکن موسیٰ نے وہ کام جو ہے خود نہیں کیے۔ ان میں سے کچھ کام جیسے شمعدان جلانے کا تھا، منورہ جو ہے جلانے کا تھا، وہ ہارون سردار کاہن نے کیا۔ اور پھر ہارون سردار کاہن ہی کو یہ حکم تھا کہ وہ کس طرح ہیکل میں جا کر پاک ترین مقام میں خداوند کی حضوری کو ایکسپیرینس کرے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت سے لوگوں نے قربانیوں کے حوالے سے پوچھا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم قربانیوں کے حوالے سے سیکھیں، اس لیے کہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کو، میرے اور آپ کے منجی کو ظاہر کرتی ہے۔ بٹ لائک آئی سیڈ، خداوند نے جو بات کہی 6 باب کی 9ویں آیت میں پڑھتا ہوں، خداوند نے موسیٰ سے کہا اور پھر ہارون اور اس کے بیٹے کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، اور جو حکم دیا۔ اب حکموں کے حوالے سے بہت سے جو دوسرے کلچرز ہیں، دوسرے اس وقت کے سوسائٹیز تھیں، مذاہب تھے، ان کا یہ تھا کہ دس از لائک کہ ایک چیز ہے ایسی جیسے بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی ٹرمینالوجی کو خداوند یسوع المسیح نے جب استعمال کیا تو خداوند یسوع المسیح نے متی کے 11ویں باب میں، میتھیو 11 میں یہ بڑا واضح کہا، 28-30، میتھیو 11 28 سے 30، اگر آپ پڑھ دیں ماری۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ میرے احکام سیکھو، میری باتیں سیکھو، میرا جوا لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہی وانٹس ٹو بی آن آور ٹیم۔ ان ادر ورڈز وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ میری ٹیم کا حصہ ہوں۔ دنیاوی بوجھ اس کو دے دیں اور اس سے اس کا بوجھ لے لیں، اور اس کا بوجھ کیا ہے کہ اس سے سیکھیں۔ اور اس کا کلام کیا ہے؟ اس کا کلام یہ ہے کہ یہ سب باپ کی باتیں ہیں، میری باتیں ہیں، باپ اور بیٹا جدا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو جو باپ کا کلام ہے وہ بیٹے کا کلام ہے، بیٹا انفیکٹ خود کلام ہے۔
यूहन्ना क्या कहता है کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور یہی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. سو ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میرا جوا لے لو، مجھ سے سیکھو، دیٹ از واٹ آئی وانٹ یو ٹو لرن. میرے احکام سیکھو، میری باتیں سیکھو، میری نصیحت سیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آسمانی آگ ہے عزیزو، یہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح ہوگی، کیونکہ جیسا موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے کیا، انفیکٹ موسیٰ نے سب کچھ ویسا کیا جیسا خداوند نے اس کو دیا تھا، خداوند نے جیسا اس کو سکھایا تھا. یسوع مسیح بھی مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے. خداوند کا خاص شاگرد یوحنا بھی یہی کہتا ہے. پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5. تیسری آیت. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں. اور اس کے حکم سخت نہیں ہے. اس کا جوا، اس کا حکم سخت نہیں ہے، وہ ملائم ہے. کیوں ملائم ہے؟ اس لیے کہ خداوند نے ہارڈ ورک کر دیا ہے، اس نے قربانی دے دی ہے. اب قربانی جو ہے، ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا اور میں پھر دہرا دیتا ہوں، قربانی کا مطلب کوئی خدا کو رشوت لگانا نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کے پاس آ جائیں، بلکہ قربانی جس کا لغوی مطلب نزدیکی کے ہے، اٹ از لائک ٹو بی ہیونگ اے رائٹ ایٹیٹیوڈ. آج ہم چرچ میں تھے تو جو کلام پیش کرنے والے خداوند کے خادم تھے، انہوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور میں اس آیت کو، ان 2 آیات کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. جینیسس 1:26-28، پیدائش اس کا پہلا باب، اس کی 26 سے 28 آیت. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خداوند نے سارا اختیار انسان کو دیا، مجھے اور آپ کو دیا، لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہیومن کائنڈ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. بنی نوع انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ماسٹر نہیں ہیں، ہم سٹیورڈز ہیں، ہم کسٹوڈینز ہیں، ہم خداوند کی میراث کے آریتن انچارج ہیں. ہمیں اس بات کو، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ بے شک خداوند نے ہمیں ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر اختیار دیا ہے، مگر یہ سب چیزیں ہیں کس کی؟ خداوند خدا کی، یہوہ خدا کی. تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ وی مسٹ ریئلائز کہ ہو از دا ماسٹر، کون خدا ہے، کون کنٹرول میں ہے؟ خدا کنٹرول میں ہے، اور ہم اس کے پاس جائیں. کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ؟ کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ ہم عاجز اور حلیم ہوں، اور پھر قربانی دیں. یاد رکھیں کہ جو تمام قربانیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سوختنی قربانی ہو گئی، منخا قربانی ہو گئی. سوختنی قربانی کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری وہ کنزیوم ہو جاتی تھی، اور منخا جو ہے جسے اناج کی قربانی کہا جاتا ہے، قائن اور حابل نے اس کو چڑھایا، اور میں اس کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا، اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور باقی قربانیوں میں کس طرح خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں. ذبات شلامیم جس کو کہتے ہیں، سلامتی کے ذبیحے، خداوند یسوع مسیح کون سی قربانی تھے؟ کیا وہ سوختنی قربانی تھے؟ کیا وہ منخا تھے؟ کیا وہ سلامتی کے ذبیحے تھے؟ ہم اس حوالے سے ضرور سیکھیں گے. لیکن رومنز 12 میں، رومیو کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے نئے عہد نامے کا یہ حصہ، برت حداشاہ کا یہ حصہ، رومیو کا 12واں باب، اس کی شروع کیا ہے. بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو.
وہ پوری طرح کنزیوم ہونے کی بات کر رہا ہے اور یہ سوختنی قربانی کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیا فزیکلی ہمیں اس طرح کی قربانی کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پورے کے پورے آل ان آل خداوند کے نزدیک آئے. دیٹ از دا کانسیپٹ جو وہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. اور پھر منخا آفرنگز جو ہیں، گرین آفرنگز جو ہے، اناج کی قربانی، اس کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. یرمیہ نبی کا صحیفہ، جیرمایہ کی کتاب اور اس کا 7واں باب، جیرمایہ 7:21 سے 24 تک، جس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ خداوند کا پرائم مقصد نہیں تھا. بہت سے لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کا یا کم علمی کا شکار ہیں کہ جیسے قربانیاں کر کے لوگ خداوند کی نزدیکی حاصل کر لیتے تھے. نہیں، خداوند یہ نہیں چاہتے تھے. ہم خداوند کے پاک کلام ہی سے خداوند کے پاک کلام کی تشریح کرتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. سو لیٹس ریڈ جیرمایہ 7:21-24. رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی چڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال آیا ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا. سو قربانیوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو. خداوند کہتے ہیں کہ آپ اوبیڈینٹ ہوں، آپ میرے فرما بردار ہوں، اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو. لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہو گئے اور آگے نہ بڑھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں خداوند ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ قربانیاں کریں اور میرے پاس آ جائیں. نو، دیٹ از ناٹ گاڈز وے ٹو ایکچولی ڈو سیکریفائسز. اس طرح کرنے میں خدا میں، ہمارے خدا میں اور باقی خداؤں میں کیا فرق رہ جاتا تھا؟ خداوند کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں یہ حکم دیا تھا کہ قربانیاں کر کے میرے پاس آ جائیں. میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ آپ میری آواز کے شنوا ہوں، میری آواز سنیں، فرما برداری کریں. اور یہ کہاں سے وہ بات کر رہا ہے؟ یہ خروج سے بات کر رہا ہے، ایکسوڈس میں سے، اس کے 19ویں باب 19 چیپٹر اور اس کی پہلی 6 آیات. اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ کوہ سینا کے بیابان میں آئے. اور جب وہ رفدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے. سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خدا نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا. سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو. اب اگر تم میری بات مانو، وہی بات جس کی یرمیہ بار بار نشاندہی کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو پھر بتا دیا کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات مانیں، آپ میرے احکام مانیں، بجائے یہ کہ قربانیوں کی بات ہو. وی مسٹ ریئلائز، قربانیوں کے حوالے سے اس نے نہ نہیں کیا، اس کے حوالے سے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح واجب ہوتی ہیں. بٹ وی مسٹ ریئلائز دس، واٹ از دی آرڈر، واٹ از دا رائٹ اینڈ کریکٹ آرڈر، ہاؤ ٹو کم ٹو گاڈ. وہ کہتا ہے کہ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. اور ہم بھی جب یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح خداوند کی خاص مملکت بن جاتے ہیں. لیکن دس از واٹ جیرمیہ از ریفرنگ ٹو. لیکن پھر اس کے بعد خداوند قربانیوں کا بھی کہتے ہیں. لیکن آرڈر کیا ہے؟ میں بلکہ وہ آیت آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، ماریہ سے کہتا ہوں کہ وہ پڑھ دیں. خروج 20:21، ایکسوڈس 20:21. اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا. آگے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی کسی کو شریک نہ کرنا. اور خداوند پھر آگے کہتے ہیں 24ویں آیت میں، اور تم مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا. سو واٹ از دا کریکٹ آرڈر؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میری آواز سنیں، پہلے ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، ہمبل ہارٹ، عاجز دل ہو،
اور پھر وہ قربانی کے حوالے سے بھی حکم دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ قربانی کریں. اور آج ہم سیکھ رہے تھے کہ گزشتہ زمانے میں چرچ میں کچھ 100 سال پہلے تک یہ روایت قائم تھی کہ اگر آپ کچھ گناہ کرنا چاہیں تو آپ گناہ کر لیں اور پھر پیسوں کا ہدیہ دے کے اس گناہ کو اپنے جو پریسٹ ہیں ان سے جائز قرار دے دیں. اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے, اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ہم سارے اس پہ آج کے دور میں بیٹھے ہوئے سارے کہیں گے جی کتنی بری بات ہے کہ آپ گناہ کر لیں اور اس کے پیسے دے دیں. تو قربانی کا کانسیپٹ بھی اگر اس طرح کیا جائے کہ ہم قربانی دے کے خدا کو خوش کر لیں تو یہ غلط کانسیپٹ ہے, اور یہ خداوند کا کانسیپٹ نہیں ہے, بائبل کا کانسیپٹ نہیں ہے. بائبل اور خدا ہمارا آسمانی باپ ہمیں یہ بتا اور سکھا رہا ہے کہ ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ, پہلے فرما بردار ہوں اور پھر آپ قربانی کریں. اور بڑی خوبصورت اور مشہور آیت ہے, ہم نے سیموئیل کی کتاب کی جب سٹڈی کی, پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب, بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس کی وہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے جو کلام کرتا ہے. کلام کی کیا تفسیر ہے, کلام کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. کلام کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیموئیل ساؤل سے بات کر رہا ہے اور سیموئیل ساؤل سے یہ کہتا ہے اس کی 22ویں آیت میں, سیموئیل نے کہا کیا خدا سوکھنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. ہاللیلویہ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بات مان سکیں, اس کے کلام کو سن سکیں, سیکھ سکیں, اس کے بیٹے کو قبول کر سکیں, اس کا بیٹا جو ہمارے لیے سلامتی کا ذبیحہ بن گیا. یہاں پر ہم نے دیکھا سوکھنی قربانی کے حوالے سے میں نے آپ کو مختصر بتایا, دیٹ واز ٹو بی ہولی کنزیوم, وہ پوری طرح کنزیوم ہو جاتی تھی. منخا جو آفرنگ ہے جو کہ اس کتاب میں لکھی ہے اناج کے نذرانے, یہ وہ آفرنگ ہے جو قائن اور حابل خداوند کے حضور لے کر آئے. قائن اور حابل جب اس کو خداوند کے حضور لے کر آئے تو ہم دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ایکچولی دیکھ ہی لیں, اس حوالے کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. جینیسس میں ہے یہ حوالہ, اس کا 4واں باب اور اس کی 3 اور 5ویں آیت, 3 سے 5ویں آیت, جینیسس 4:3-5. چند روز کے بعد یہ ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا, اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا, اور قائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا, اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. یہاں پر جو ہدیے کا لفظ یوز ہوا ہے وہ منخا ہے عبرانی میں, ہیبرو میں, اور دیٹ مینس آفرنگ. بعد میں یہ صرف گرین آفرنگ بن گئی, بعد میں صرف یہ اناج کی قربانی بن گئی. شروع میں منخا جو ہے دیٹ واز اینی آفرنگ, اینی گفٹ. اب یہاں پر کئی دفعہ لوگ اس بات کو اس طرح بتاتے ہیں کہ شاید حابل جو ہے وہ خون لے کر آیا اس لیے خداوند نے اس کی قربانی قبول کر لی, اور قائن جو ہے وہ زمین کی پیداوار لے کر آیا. نہیں, منخا کی قربانی ہم لیویٹیکس میں, احبار کی کتاب میں, بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں, تو پھر اس میں برائی تو نہیں تھی. برائی کیا تھی قائن کی قربانی کے ساتھ, اور حابل کی قربانی میں اچھائی کیا تھی؟ تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خداوند کے کلام ہی میں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حابل جو ہے وہ چربی بھی لے کر آیا. اب جب ہم وہ سیریز کر رہے تھے کہ خداوند کی دلہن کی تیاری, اس کے حوالے سے میں نے 6 پروگرام کیے ہیں, آپ جانتے ہیں, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنی ذات میں سے داغ اور دھبے اور جھریاں نکال سکتے ہیں. جب جھریوں کے حوالے سے جو پروگرام میں نے کیا تھا, جن کو یاد ہے ان کو ریفرنس یاد آ جائے گا, جن کو نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں کہ جھریاں انسانی جسم میں کیوں آتی ہیں, کہ جب آپ کے اندر فیٹ نہیں ہوتی. فیٹ مینس چربی نہیں ہوتی. تو چربی جو ہے وہ صرف بری نہیں ہوتی, چربی جو ہے وہ اچھی چربی بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو چربی لکھی ہے وہ اچھی چربی ہے, اینڈ دیٹ مینس کہ حابل جو ہے وہ اچھا حصہ لے کر آیا. قائن کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ زمین کی پیداوار لے کر آیا, لیکن جب حابل کی قربانی کو اچھا بتایا گیا ہے, چربی بتائی گئی ہے, تو دیٹ شوز کہ they were the better parts. جو قائن لے کر آیا وہ پہلے نہیں تھے, وہ فرسٹلنگز نہیں تھے. ہم دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا
याद रखें वो फर्स्ट फ्रूट्स लेकर आया है, वो पहले फल लेकर आया है, वो बेहतरीन चीज लेकर आया है। चर्बी भी जो लाया है वो बेहतरीन चर्बी, जो इब्रानी में लिखा है वर्ड, दैट मीन्स द बेस्ट पार्ट लेकर आया है, फैटेस्ट पार्ट लेकर आया है। और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। और कायन को क्यों? कायन का ये नहीं लिखा कि वो फर्स्ट फ्रूट्स लेकर आया, वो पहले फल लेकर आया। दैट मीन्स कि वो अच्छी चीजें नहीं लेकर आया, वो चीजें लेकर आया जो कि किसी को भी दी जा सकती थी, खुदा के शाया निशान नहीं थी। और हम देखते हैं लिटरल ट्रांसलेशन यूं बताती है कि हाबिल उसको भी लेकर आया, पहलोठों को भी लेकर आया और चर्बी को भी लेकर आया, लेकिन हाबिल भी आया, यानी हाबिल अपने आप को भी लेकर आया। द एटीट्यूड वॉज ही वॉज हम्बल बिफोर गॉड। वो खुदावन को अपनी कुर्बानी भी लेकर आया, जिसके हवाले से पौलुस हमें रोमन्स 12 में बता रहे हैं, रोमियो के 12वें बाब में बता रहे हैं। कायन का यही था कि मैं ये कुर्बानी दूं और जाऊं, दैट्स अबाउट इट। उसने खुदावन की आवाज का वो शिनवा नहीं हुआ, खुदावन को उसने वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो फौकियत नहीं दी, वो फजीलत नहीं दी अपनी जिंदगी में जो खुदावन की है। याद रखें, मैंने जेनेसिस 1:26-28 आपके लिए पढ़वाई, पैदाइश 1:26-28 के हम बेशक इस तमाम दुनिया की चीजों पर हाकिम हैं, लेकिन खुदा हम पर भी हाकिम है। तो खुदावन के स्टेटस के मुताबिक खुदावन की इज्जत जब तक हम नहीं करेंगे अजीजों, तब तक खुदावन जो है वो हमारी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। वो आसमानी आग नहीं आ सकती जब तक things are not in the right order. We must approach God in the right order. We must have a right heart, right attitude. And that right attitude is, वो सही तरीका कार ये है कि हम अपने आप को भी लेकर आए और फिर ये कुर्बानियां और ये सोखनी कुर्बानियां हमारे लिए कबूल होंगी, वगरना ये वो कुर्बानी होगी जो कायन की कुर्बानी है। वी मस्ट रियलाइज कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को, लिखा है कि अगरचे वो बाप की सूरत पर था तो भी उसने अपने आप को अपने कब्जा में ना रखा, एंड ही लेट इट गो। उसने सारा कुछ दे दिया मेरे और आपके लिए। ही गेव एवरीथिंग, इसलिए वो सोखनी कुर्बानी है। और वो मिनखा अच्छी कुर्बानी, हाबिल की कुर्बानी किस तरह है? क्योंकि वो पहला फल है, वो बाप का इकलौता है। और लिखा है पौलुस पहले करंथियों उसके 15वें बाब में कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने में भी पहला फल है। तो पहले फल का जो टाइटल है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। ही इज द फर्स्ट फ्रूट, ही इज द फर्स्ट फ्रूट। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर वो सलामती का ज़बिया भी है। किस तरह सलामती का ज़बिया है? हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस बात को देखते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जॉन 20:19। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी सलामती हो, क्योंकि वो खुद सलामती का शहजादा उनके बीच आ गया। और उसने उस सलामती को, उस शालोम को जो कि बाप के साथ इंसान का रुका हुआ था, कटा हुआ था, उस कनेक्शन को फिर जोड़ दिया। वो हमारे लिए सलामती का ज़बिया है, वो हमारे लिए शालोम का ज़बिया है। इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में वो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, अपना पीस, अपना शालोम तुम्हें दिए जाता हूँ। अगर कोई शालोम हो ही ना, अगर कोई सलामती हो ही ना, तो वो किस तरह आपको शालोम या सलामती दे सकता है? लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह में है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है, वो सार शालोम है। वो मुझे और आपको सलामती दे सकता है, बशर्ते कि हम उस सलामती को लेने के अहल हैं। याद रखें अजीजों, अगर जैसे हमने पढ़ा ज़बूर 55 में, साम 55 में, अगर हम अपनी बातों में और अपने किरदार में तजाद रखते हैं तो तब ये सलामती हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर
خداوند کے کلام کے مطابق ہی ہماری زندگیاں ہیں، تو خداوند کی سلامتی، خداوند کا شالوم، خداوند کا پیس ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ خداوند آپ سبوں کو سلامتی بخشے، آمین آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم یہ زبور 22 گائیں گے جو ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے۔ شروع کریں بیٹے؟ Julia,
اپنے سروں کو، اپنی زندگیوں کو خداوند کے حضور جھکائیں، اور جیسے پولس خداوند کا خادم، خداوند کا بندہ، خداوند کا رسول کہتا ہے کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کی لیے پسندیدہ اور معقول قربانی کے لیے دے دو، کیونکہ یہی ہماری اچھی عبادت ہے، یہی ہماری موضوع اپروپریٹ عبادت ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے آسمانی باپ شکر گزاری کرتے ہیں جو تیرے کلام کو، اے خدا تیری حمد و ثنا میں شریک تھے، تیرے کلام کو سننے میں، تیری آواز کو سننے کے شنوا تھے، اے خدا اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، اے خدا ان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں خدا، منت کرتے ہیں خدا کہ اپنے لوگوں کی تمام دعاؤں کو جو کہ تیرے حضور ہے خدا انہوں نے کی ہیں، درخواستوں کو خدا تو قریب ہو کے سنا ہے خدا، جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں خدا اپنے پیپرز میں سے، ایگزامینیشنز میں سے خدا اس وقت گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں خدا، اور جن بہنوں بھائیوں نے خدا دعا کی درخواست کی ہے اور خدا ہم ان کے نام نہیں پڑھ سکے خدا، ان کو بھی ہم نہیں جانتے لیکن تو بہتر طور پر جانتا ہے خدا، ان کی دعائیں درخواستیں ہم تیرے آسمانی مذبح پر تیرے سردار کائن اپنے منجی یسوع المسیح کے حوالے اور سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کو جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں ان کے لیے بھی برکت کی اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں خدا، وہ جو ہے خدا تیری آواز کے شنوا ہے اور جو ہے خدا اپنی زندگیوں کو تیرے حضور معقول قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے تیار ہے، ان سبوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خدا۔ آنے والے ہفتے میں تو ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہماری محافظت نگہبانی کر، ہر شیطانی حملے سے مخالف مسیح کی چھاپ سے بچا کے رکھے خدا، اور ہماری اس دعا کو جو برکت کی اور خیر کی دعا ہے حضور قبول کر، تیرے بیٹے ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش، جس طرح اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔